حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَاهْتَدَىٰ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى أهله وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میں مفتی جماعت حضرت العلام مولانا محمد نصر اللہ عزیز حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی آل اولاد کو اور ہم سب کو پیشانیوں سے پکڑ کر مخلوق سے بے نیاز کر کے اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں معاشرے کے ایک سلگتے ہوئے پہلو پر چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر شرف عطا کیا ہے کہ دنیا میں انبیاء و رسل آئے ہیں تو نوع انسان میں آئے ہیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ عزت و توقیر اور تکریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا، اور ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کیا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرات، شیطان نے ہمیں کس طرح بہکایا؟ دنیا میں انسانوں کی تعداد تقریباً 7 ارب کے قریب ہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 5 ارب کے قریب جو ہیں وہ پیدائشی کافر ہیں، جن کے پاس دنیا کے علوم و فنون تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے۔ اور پھر 2 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں، انبیاء و اولیاء کی پرستش و پوجا، جانوروں کی پرستش و پوجا، درختوں کی پرستش و پوجا، شگون کی پرستش و پوجا، شخصیات اور افراد کی دنوں کی پرستش و پوجا۔ اور آج پورے پاکستان میں آپ کو زمینی حقائق پر بناوٹی خدا برساتی کیڑوں مکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور اس پر ظلم کیا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض۔ کیا آج کوئی اہل سنت ہے یا اہل حدیث ہے، کوئی ایسا گھرانہ علماء سمیت بچا نہیں ہوا کہ جہاں ہمارے مرد یا ہماری عورتیں ایسی باتیں نہ کہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں جنات آتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، پیسے اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اور پھر کسی نے بندش کر دی ہے، یہ بندش کا نظریہ ہے، فلاں منحوس ہے، راتوں رات امیر ہونے کی خواہشات ہیں، بچے یورپ چلے جائیں، کاروبار ترقی پا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی ہے کہ فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، کسی نے کچھ کر دیا ہے، پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جدی پشتی اہل حدیث اور اہل سنت ہیں، ہم ان چیزوں کو مانتے تو نہیں، لیکن فلاں کے پاس گیا تو اس نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان تمام بیماریوں، عوارض، پریشانیوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کا اعتماد اللہ سے اٹھ جائے، اور پھر لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری قبول کرتا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے ساڈا نامہ کتھے ٹھپ دیتا ہے، اساں تے تجداں پڑھ بھی ویکھ لئیاں نے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے ذکر و اذکار بھی کیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے عاملوں سے رابطے بھی کیے ہیں،
पाकिस्तान का कोई आमिल, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई अपना बेगाना हमने छोड़ा ही नहीं है। पता नहीं अल्लाह ने हमें पैदा क्यों कर दिया, इतनी तकलीफें हैं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों ने अपने रब की कदर को पहचाना ही नहीं है। वमिनन नासी मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, आसमान का बादशाह कहता है ऐसे भी बदनसीब हैं जो गर्ज और मतलब के लिए अल्लाह की बंदगी करते हैं। और जब अल्लाह उनको नेमत अता कर देता है तो कौन रब के कभी उन्होंने रब को जाना और पहचाना ही नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये सुलगता हुआ पहलू आज मैं आपके सामने इस खुतबा जुमा में बयान क्यों कर रहा हूं। ऐसे आमिल मार्केट के अंदर आ चुके हैं जो अपने आप को अहले हदीस और अहले सुन्नत कहते हैं, लोगों से माल लूटते हैं लाखों की सूरत में, और लोगों की शर्मगाह और उनके हुस्नो जमाल और उनकी औरतों पर उनकी निगाह है। और फिर मेरी माएं, बहनें और बेटियां जो हैं वो मामूली परेशानियों पर अपने बेटों की, अपने खामदों की, अपने वालिद की कमाई जो है वो उड़ाने में दरेग नहीं करती। और फिर कहने वाले कहते हैं जाफरान से तवीज लिखते हैं इसलिए महंगा है, कस्तूरी से लिखते हैं इसलिए महंगा है, उल्लू के खून से लिखते हैं इसलिए महंगा है, बच्चों को ज़बह करके उनके खून से लिखते हैं इसलिए महंगा है। और इंसान की इस्तेमाल शुदा अशिया और कपड़े और ज़ेरे जामा, अंडर जो गारमेंट्स हैं, उनको मंगवा कर उनके जरिया जादू को पहचानना, और फिर हैज और निफास के आलूदा कपड़ों को इस्तेमाल करना, अल्लाह ताला की किताब को इस बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना। और आओ मैं अल्लाह के नबी की बात कहता हूं, इन्नी लकुम अनन नज़ीरुल उर्यान, और लोगो अहले हदीस तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाले भी हैं, बचाने वाले भी हैं। और सुन लो, अल्लाह की कसम है, उसके जलाल की कसम है, आमिना के लाल ने उम्मते मुस्लिमा को आमिनों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। और कुरान कहता है, मैं कुरान के लफ्जों से आपकी खिदमत में अर्ज करने आया हूं कि मैं आपके लिए नासिहुन अमीन हूं। अहले हदीस ने अगर कुल 10वां 40वां की कमाई को बेबांगे दोहल हराम कहा तो सुन लो, आज उम्मत को डरा के कमाइयां करने वाले अमलियात के नाम पर ये उनसे भी बड़े हराम खोर हैं कि जिन्होंने मुर्दों को नोचा और खाया है। और मेरे भाइयों, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अल्लाह तू गवाह है, हमने हर तेरे उस मुखालफ धड़े से गालियां खाई हैं जिन्होंने उम्मत के ईमान पर डाका डालने की कोशिश की है, उम्मत की इज्जतों पर डाका डालने की कोशिश की है, या उम्मत के माल पर डाका डालने की कोशिश की है। हजरात, ना खत्म होने वाली कबाहतें हैं। मां को कहेंगे तेरे बेटे ने जादू करवाया है, उसकी जहन्नम का इंतजाम कर दिया, भाई को भाई से तोड़ेंगे, मां को औलाद से तोड़ेंगे, खामद को बीवी से तोड़ेंगे। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान लयाकुलूना अमवालन नासी बिल बातिल, कि मौलवी, मुल्ला और सूफी दरवेश लोगों का नाहक और बातिल तरीके से माल खाते हैं। मेरे भाइयों, आज इसके अंदर आमदनी देखकर, कोठियां और प्लाट देखकर
بڑے بڑے لوگوں نے اپنی مولویت کو، اپنے علم کو لپیٹ کر لوگوں کے ایمان اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈکیتیاں جو ہیں وہ ڈالنا شروع کر دی۔ تو ہماری ذمہ داری کہ ہم آپ کو بتائیں۔ اب سنیے، شیطان جو ہے وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، بات کو سمجھتے جائیں۔ شیطان، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے دائیں طرف مقرر کر دیتے ہیں، میرے بندے کو نیکی اور خیر بتاتے جانا، اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو تو اس کے دل اور اس کے دماغ پر رشد و ہدایت، اس کو القاء کرنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ اور فرمایا ابلیس کیا کرتا ہے، وہ بائیں طرف ایک اپنا چیلا شیطان جو ہے، جس کو کرین کہا جاتا ہے، ہمزاد کہا جاتا ہے، اس کو مقرر کر دیتا ہے۔ جو بائیں طرف شیطان ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ انسان کو نیکی سے غافل کرتا ہے، برائی کے انجام سے غافل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی، بڑی بڑی ڈگریوں والے، دنیا کے فیصلے کرنے والے، جب شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں تو ان سے گناہ ہو جاتا ہے، شیطان ان کی مت مار دیتا ہے۔ حضرات، اب شیطان جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کمزور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر۔ آمنہ کے لال جب بھی کوئی کام کرتے، جوتا پہنتے بسم اللہ پڑھتے، لباس پہنتے بسم اللہ پڑھتے، کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھتے، اور جب آپ بسم اللہ پڑھتے جائیں گے آپ کا شیطان کمزور ہوتا جائے گا، اور پھر وہ آپ کو بہکا نہیں سکے گا، آپ کو غافل نہیں کر سکے گا، آپ کو اکسا نہیں سکے گا، آپ کو رب کی بندگی سے دور نہیں کر سکے گا۔ حضرات، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، اور آپ یہ پسند بھی کرتے تھے کہ جب ہم کھانا کھائیں تو ہماری مجلس کے اندر بچے بھی ہوں اور بچے بھی کھانا کھائیں۔ بارگاہ نبوی میں ایک بچہ آیا بڑی تیزی کے ساتھ، اس نے اپنا بایاں ہاتھ اللہ کے نبی کے کھانے میں آپ کی پلیٹ میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا یا غلام سم اللہ، او بچے بسم اللہ پڑھ، کل بیمینک، بائیں سے نہیں کھانا دائیں سے کھانا ہے، اور بیچ سے نہیں کھانا، بیچ میں برکت اترتی ہے، فرمایا کھانا بیچ میں سے نہیں کھانا، کل مما یلی کا، جو تیرے سامنے پڑا ہے اس کو کھا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا شیطان اس کو لے کر آیا تھا کہ رسول اللہ کے کھانے کی برکت کو اچک لے، فرمایا میں نے اس کو قابو کر لیا ہے۔ حضرات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو قابو کرنے کے لیے کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اب آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ فرمایا میرے نبی میرے بندوں کو میرے بندے ایوب کا قصہ سنائے۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ شیطان نے مجھے بیماری کے ساتھ مس کیا ہے،
नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, एक सहाबिया थी जो आपके खुतबे सुनती, नमाजें पढ़ती, आपसे दीन हासिल करती, सवाल करती। अचानक नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, या रसूल अल्लाह इन्नी असुज्जु सज्जा, मुझे खूनी नकोरिये की शिकायत हो गई है और पानी की तरह खून बहता है। असुज्जु सज्जा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिया रिकज़तुम मिन शैतानी, ये शैतान ने तुझे कुचोका मारा है और ये शैतान की तरफ से बीमारी है। इससे ये मालूम होता है कुरान मजीद की आयत से और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से कि बाज़ जो बीमारियां होती हैं, यानी वो बीमारियां जो आपसे ईमान ले जाएं, नमाज ले जाएं, रिश्ते ले जाएं, हया ले जाएं, ऐसी जो बीमारियां होती हैं ना, मिसाल हया ले जाएं, इससे क्या मुराद है? बस किसी आदमी की शहवत, किसी औरत की जो शहवत है वो बढ़ जाती है कि नमाजी होने के बावजूद, हाफिज होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद ये बीमारी उसके ऊपर इतना गलबा पा लेती है कि उसकी निगाह पाक नहीं रहती, उसकी सोच पाक नहीं रहती, उसका अमल पाक नहीं रहता। इसलिए मैंने ये मिसाल दी है। और ये बात याद रखें, शैतान अल्लाह के किसी भी बंदे को जब पकड़ता है तो उसको बुनियादी तौर पे 3 बीमारियों से पकड़ता है। सबसे पहले उसको शहवत के साथ पकड़ेगा। अगर वो देखे कि ये बंदा शहवत की वजह से मेरे काबू में नहीं आएगा, कि अपनी बीवी की बड़ी इज्जत है इसके दिमाग में, बेटियों की हया और कदर है, अपने सफ़ेद बालों की इसको हया और कदर है, और जब कोई मैं ऐसा इस पर हमला करता हूं तो ये इस्तिग़फ़ार करता है, इसका दर्जा और बढ़ जाता है। हमला भी कामयाब नहीं होता और दर्जा भी बढ़ जाता है, तो फिर वो क्या करता है? दुनिया के माल की हिर्स और हवस उसके अंदर पैदा करता है। हिर्स और हवस, माल की दौड़ है। और फिर इसके दलाइल बड़े मजबूत है। बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, माँ बाप की बीमारी पे पैसा खर्च करना है, तेरा अपना घर नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा जूता नहीं है, और ये उसका हमला इतना जोर आवर होता है कि 99% मजहबी क्या, उलमा क्या, आइम्मा क्या, वो बहा कर ले जाता है। हजरात, हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो अल्लाह ताला उसका रिज़्क वहीं लिख देता है। शैतान का जो तीसरा हमला है वो किबर का हमला है, नस्ब के किबर का, इल्म के किबर का, अमल के किबर का, दूसरों के गुनाह गिनने के किबर का। शैतान जो है वो पकड़ लेता है इंसान को। इसकी आवाज थोड़ी कम कर दे, थोड़ी कम कर दे, किसी दूसरी में लगा दे, या जी ठीक, बस सही। भाइयों, मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? अब जरा सुनते जाइए, इसके साथ होता क्या है। बेटियां जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, लोग खा पी कर ऐब निकाल कर चले जाते हैं, बच्चे जवान हैं, बेरोजगार हैं, कारोबार नहीं है, वालिदैन को तो परेशानी से नींद नहीं आती, और फिर शैतान चमत्कारियां उनके पास लेकर आता है। अच्छा, जद्दी पुश्ती अहले हदीस है, वो कहता है फलां 381 फलां बाबा जी, फलां हजरत साहब, उनके पास गए थे, बस उन्होंने कोई पढ़ाई दी है तो वो पढ़ाई करने से तकदीर बदल गई है, पढ़ाई करने से तकदीर बदल गई है। बड़े जोरावर हमले हैं। और फिर तीसरा जो हमला मैंने आपको बताया है वो किसी के गुनाह गिनना, ऐब तलाश करना। ये बात याद रख लेना, किसी के गुनाह गिनने से बंदा खुद कभी नेकोकार नहीं हो सकता।
हमेशा ये उमर सिद्दीक की बात याद रखना। और मैं कहा करता हूं, आज के खुतबा जुमा में आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर किसी के अंदर ऐब नहीं है, कभी ऐब ना डालना। बेऐबों में अगर ऐब डालोगे, अल्लाह उस ऐब में तुम्हें भी पकड़ लेगा। अल्लाह की कसम उठा करके, बेऐबों में कभी भी ऐब ना डालना। ऐबों वालों का पर्दा रखना। दीन का मसला हो तो इजाजत है मुहद्दिसीन के अंदाज में जरा करना, लेकिन गीबत ना करना और बेऐबों में कभी ऐब ना डालना। मेरे भाइयों दोस्तों, शैतान 4 किस्म के मर्दों औरतों को पकड़ता है। कितने किस्म के? 4। ये भी बता देता हूं। पहला मर्द वो है जो गुसीला है। हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जो मर्द गुसीला है ना, वो शैतान का गधा है। बतौर बेटा भी बदतमीज, बतौर बाप भी बदतमीज, बतौर खामद भी बदतमीज, मुआशरे का फर्द बदतमीज, हर एक से गुस्सा। बीवी को गालियां, माँ बाप को गालियां, औलाद को गालियां, पोते पोतियों को गालियां, लोगों को गालियां। तो कभी भी गुसीला जो आदमी है वो माशरे का सेहतमंद उम्दा फर्द नहीं बन सकता। तो जो गुसीला है ना, सारी जिंदगी सारे टूने मंत्र आप जितने मर्जी करा ले, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान उस पर 1000 मर्तबा पढ़ के उसको फूंक दे, ये बात याद रखना, वो शैतान का गधा है, उसको ये दम भी कभी फायदा नहीं देगा। ये उमर सिद्दीक की नसीहत है। दूसरी बात, जो शहवत परस्त मर्द और औरत है, लड़की है, माँ बाप की परवाह नहीं करती, बहन भाइयों की परवाह नहीं करती, खानदान की परवाह नहीं करती, आशिक के साथ भाग जाती। 7 नस्लों में भी लोग रिश्तेदारी नहीं करते। हम भी जब रिश्ता करते हैं ना, पता लगे ना इन्हां दे कुड़मा दे कुड़मा दे कुड़मा दे कुड़मा च कोई बीबी टुर गई सी, असीं आंदे ना भाई, असीं तुहाडे साए तो भी बचना है। हमारी नस्लों के अंदर, लड़कियों के अंदर भी कभी ये बात ना आए इन्हां दी कुड़ी नस गई सी। अगर रिश्तेदारी हो जाए तो फिर इस तरह की बातें घरों में आना शुरू हो जाती हैं। इससे बच्चियों का हौसला बढ़ता है। और एक बात याद रखना, मैं अपने बेटों को, ये जितने भी जवान बैठे हैं ना, तुम्हें नसीहत करने लगा हूं, दुनिया का हर काम अपनी मर्जी से कर लेना। लिबास तेरी मर्जी का, खुराक तेरी मर्जी की, कारोबार तेरी मर्जी का, मुल्क तेरी मर्जी का, एक काम मां बाप की मर्जी का। वो बीवी का इंतखाब है। वो किसका इंतखाब है? सारा काम तेरा। ये बात याद रख, जवान लड़का और लड़की जब एक दूसरे का इंतखाब करेंगे, जहन में शहवत होगी, और शहवत की बुनियाद पर कभी इंतखाब दुरुस्त हो सकता नहीं। मेरे और आपके वालिदैन ने जब हमारा रिश्ता किया, मुफ्ती साहब का रिश्ता किया, आपका रिश्ता किया, तो माँ बाप जो हैं वो अखलाक और आदात और खानदान को देखते हैं, उनके दिमाग के अंदर शहवत होती नहीं। ये नसीहत याद रखें हजरात। जो शहवत परस्त है वो भी शैतान का गधा है। अगर इस्लाम की सच्चाई को जानना चाहते हो, सुन लो, घर से भागकर निकाह करने वालियां कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। उनको तो रसूलुल्लाह की दुआई नसीब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्यु ममरातिन नकहत बिइज़्नि गैरि वलीहा फनिकाहुहा बातिलुन। उनको तो रब की रजा शामिल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। हमारे मुफ्ती साहब इधर ही डब्बा रख ले और तवीज़ लिखने शुरू कर दें, 5000, 10,000, 50,000। ये लोगों से बेहतर कर सकते हैं। ए मरकज होंदा बड़ी देर दा ही बन जाना सी। इस बात को समझे,
علماء کو فیل پاس کرنے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کتنا با کردار ہے، کتنا ہم سے بے نیاز ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، تیسری چیز جو ہے وہ حسد ہے۔ وہ کیا ہے؟ حسد۔ حسد بہو سے، درانی سے، میں نے گھروں کی مثالیں دینی ہیں، جٹھانی سے، پھر بھائی کا بھائی سے، پھر ہمسائے کا ہمسائے سے۔ ہماری کتابوں میں، علماء کی کتابوں میں 2 کتابیں ہیں، گلستان اور بوستان، سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں کتابیں ہمارے نصاب کے اندر داخل ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی حکایات بنائی ہیں۔ ان حکایات میں سے ایک حکایت حسد کے بارے میں ہے کہ حسد جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ کہتے ہیں پرانے دور میں ایک آدمی جو ہے وہ بڑا غریب تھا، اچار کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، دوری کے ساتھ روٹی لگا کے کھانے والا۔ تو ایک جگہ پر وہ نا عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے ایک جن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا یار تو بندہ بھی چنگا ہے، نیک آدمی ہے، حال بھی تیرا بڑا برا ہے، تو میں تیرے کسی کام آ سکوں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس نے خوش ہو کر نہ اس کو تھیلا دیا کہ حسب ضرورت کوئی چیز تجھے چاہیے ہو تو یہاں سے لے لینا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کس لیے؟ اچھا اس نے حسب ضرورت، لالچ نہیں کی، حسب ضرورت کوئی چیز لے لینی۔ ہمسایوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کھانا پینا شروع ہو گئے ہیں، بڑے میٹھے، بڑے لیڑے ہو کے پوچھنے لگا بھائی چکر کی؟ اس نے بتا دیا بھائی فلاں جگہ میں مسلح پایا، اللہ اللہ کر دیا جن نکل آئے۔ جاؤ نے بھی مسلح پایا، انہیں بھی چنگا منکا پھیریا تے چوکھی سپیڈ نال پھیریا، 120 دی سپیڈ تے۔ وہ جن آ گیا، ہاں جی میرے لئے کوئی حکم؟ انہوں نے کہا میرا گوانڈی کھان لگ پیا، وہ دا بیڑا غرق کر دے۔ حضرات یہی وجہ ہے آمینہ کے لال نے کہا ایاکم والحسد، اور لوگوں حسد سے بچنا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ فرمایا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے وہ ہمیں ٹیر دا ٹیر ہوئے، اسی طرح فرمایا حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ غصے والا شیطان کا گدھا ہے، شہوت پر شیطان کا گدھا ہے، اور جو بندہ حاسد ہے وہ شیطان کا گدھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ایمان کمزور ہو، تقدیر پر ایمان نہیں۔ اچھی بری تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ بادشاہ نے کہا تقدیریں بناتا بھی میں ہوں، مٹاتا بھی میں ہوں، کسے عہدے پر لکھے نہ رہے آج۔ اور جس کتاب میں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ کسے بندے، کسے فرشتے، کسے نبی دے کول نہیں، وہ کتاب ہی اللہ دے کول نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ حضرات اب آئیے علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر صدیق ایمان کا پیغام لے کر آیا ہے، میری قوم کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو شیطان تنگ نہ کر سکے کہ ان کی بزرگی اور ان کی زندگی میں آزمائشیں آ جائیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم یہ پیغام آپ کے پاس لے کر آئے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دکانداری نہیں ہے، کوئی تشویش بڑھانے نہیں آیا، کوئی ہزاروں میں آپ کو وظیفے بتانے نہیں آیا، بس آسان آسان باتیں ہیں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ جتنی بھی علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، بیوی کو شک ہے اپنے خامند پر، خامند کو شک ہے بیوی پر۔ یہ جو شک ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک بیماری ہے۔ کئی ایسے بد نصیب ہیں ان کو اپنی ماں پر شک ہو جاتا ہے، ساڑھی ماں نہیں صحیح، واللہ۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایاکم والظن۔ اچھا یہ جو شک ہوتا ہے نا، نہ آنکھوں دیکھا ہوتا ہے نہ کانوں سنا ہوتا ہے، دماغ کے اندر ہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور جب شک کی بیماری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے نا تو اس کو حالات و واقعات بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ شک ہو جائے نا بی بی تے، اچھا انہیں آج خوشبو کیوں لائی ہے، انہیں آج سونا جوڑا کیوں پایا ہے، شک ہو جائے میری ماں کتنے گئی ہے۔ یعنی یہ شک جو ہے اتنا، یہ خبیث شک جو ہے نا، انسان کو شک ہی ہوگا یا ماں پہ ہوگا یا بیوی پہ ہوگا یا بہن پہ ہوگا، محرم رشتوں پہ۔ تو شک دا مرض زیادہ مذہبی بندیاں نوں ہوتا ہے، شک دا مرض کسے ہوتا ہے؟ زیادہ مذہبی نمازیوں کو، وہ دماغ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جس حدیث میں آتا ہے نا ایاکم، بچنا، اس پر میری گزارش ہے حافظ ابو بکر صاحب سے کہ خطبہ جمعہ لوگوں کو سنائیں کہ ہمارے نبی نے کن کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرات، اللہ رسول نے عاملوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ یہاں گاں کوئی نہیں، پیسے لینے لوکی جانور اپنے جنہاں دے ہوتے کھان پین دودھ دا سہارا ہے، او دی لگام واگ جڑی ہے رسی عامل دے ہاتھ پھڑان دے، لے بابا لے جا، سانو اتار دے نہیں تے ساڈے مخالفاں نو ڈوب دے۔ حسد جو ہے نا، ایک بڑی معذرت کے ساتھ میں اس بات کو واضح کر دیتا ہوں، علماء سے معافی مانگ کر، مولویوں میں بھی بڑا حسد ہوتا ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوئے، اور فلانے تو کچھ جمدہ ہی نہیں ہوئے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ علم جو ہے نا اس کے حملے بھی بڑے خطرناک ہیں، بڑے بڑے خطرناک اس کے حملے۔ اچھا میرے بھائیوں دوستوں، آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے گھر میں، آپ کے کھانے میں، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بندے کم دینے ہیں، واللہ میں نے دیکھا ہے رنگ اڑا ہوا، ہوائیاں اڑی ہوئی، کی ہوا ہے؟ حافظ صاحب میں جدی پشتی والے دیس ہاں، میرے کپڑے دے اوتے چھٹے پے گئے نے لال رنگ دے، ویڑ چ پے گئے، پڑولے سے گندم نکالیں گے، کلنگ دا رنگ بدل گیا ہے، آندے نے ساڈے تے دانیاں دے نال دانے نہیں پہ رکھ دے، وہ جادو ہو گیا۔ دیکھیں ذرا، اور میرے بھائیوں دوستوں، اولاد کے رشتے نہ ہو، اولاد نہ ہو، کاروبار نہ ہو، گھر نہ ہو، آؤ ففروا الی اللہ، اللہ نے فرمایا میرے غیر سے منہ پھیر لے، میری طرف آ جا، میرے غیر سے منہ پھیر، ففروا الی اللہ، کس کی طرف آ؟ اللہ کی طرف، انیبوا الی ربکم، انابت الی اللہ کر، غیر سے منہ پھیر، منہ پھیر غیر سے۔ جب غیر سے منہ پھیرے گا، پھر قرآن حدیث نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ بھائی 4 بیماریاں ہیں، 5ویں کوئی بیماری نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جاؤ پورے پاکستان کے یہ جتنے بھی بنگالی بابے ہیں، عامل ہیں، ان کو بٹھاؤ میرے سامنے، میرا کھلا چیلنج ہے، مجھے سمجھا دے یہ عملیات کیا ہیں، یہ سینہ بسینہ باتیں کیا ہیں، یہ ٹوٹکے کیا ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بتایا، اسلام نے بتایا ہے جادو، جن، نظر بد اگر پکڑ لے تو توڑ، اس کا حل اسلام میں ہے، کسی اور نظام میں۔ اچھا یہ مولوی اور یہ عامل رسول اللہ کی گستاخیاں کریں گے، اپنی دکانداری چلانے کے لیے نا، مفتی صاحب کی کہیں گے جادو تے بار حق کے، جادو تے نبی پاک تے ہو گیا سی، آپ نمازاں نہیں سن پڑھ دے، آپ قرآن نہیں سن پڑھ دے۔ دیکھو ان تینوں باتوں کو جوڑ لو، اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ نعوذ باللہ نبی پاک ناکام، نمازاں پڑھ دے سن پھر بھی ناکام، قرآن پڑھ دے سن تے پھر بھی ناکام، لا بندہ چھتر لوے 10 مارے سر دے وچ، او پاپیا تیرے تو وڈا کیڑا گستاخ ہے رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم، ایکو گل کری انہیں اگلی گل کیوں نہیں کردا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اگلی بات کیا ہے؟ آمنہ کے لال پر رب نے یہ مرض ڈال کر پوری دنیا کے لیے
इलाज का इंतजाम कर दिया कि आज के बाद अगर किसी को जादू जिन की शिकायत हो तो इसकी शिफा अल्लाह रसूल के पास है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ जाना। किसके पास आ जाना? सारे बोलो, किसके पास आ जाना? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ जाना। और मैं सवाल करता हूं इन आमिलों से, और बताओ किसका शैतान मुसलमान हुआ? इस कायनात में एक हस्ती है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपका शैतान मुती ताबेदार मुसलमान हो गया। नबी पाक दे शैतान जड़ा खबे पासे सी, वो कलमा पढ़ के आ गया था, गुलाम बन गया, उन्हें ते सिर छोड़ दिता। फिर मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस क्या आती है? हदीस है, अल्लाह के नबी बैठे हुए, अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया दे जिन्ना ने तुहाडे ते हमला कर दिता है। पूरी दुनिया दे, बोलो यार, पूरी दुनिया दे जिन्ना ने तुहाडे ते हमला कर दिता है। ते फटाफट ए लफ्ज पढ़ो, मैनू अल्लाह ने लफ्ज दे के कल्ले। और देखो पूरी दुनिया के जिन रसूलुल्लाह पर हमलावर हुए तो फरमाया ये कलिमे पढ़े, क्या? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि मा खलक़ा व बरअ व ज़रअ व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस समाई व मिन शर्रि मा यअरुजु फीहा। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं। जाओ, किसी दे उत्ते सामरी ने भी जादू कर दिता है ना, जिन्ना ने हमला कर दिता है। अल्लाह की कसम है, रसूलुल्लाह की सच्चाई को, इस्लाम की सच्चाई को, अगर आपने हमारे मसलक के मेयार को पहचानना है, मेरी दावत है, आओ इन कलिमात को पढ़ के देखो। काबल अहबार कहते हैं, अगर मैं ये दम ना पढ़ता, मोहत्ता मालिक के अंदर हदीस है, फरमांदे ने यहूदी मैनू जादू दे नाल खोता बना दे। इतने ताकतवर कलिमात। अच्छा भाई, पहली तो चीज है जादू, दूसरी चीज है जिन्नात, तीसरी चीज है करीन, बाईं तरफ शैतान, चौथी चीज है नजर बद। कोई पांचवी बीमारी नहीं है। चार बीमारियां, रूहानी बीमारियां कितनी होती हैं? और बोलो यार, तुसी तो डर गए हो जिवें मैं कोई जिन कड्ढन लगा। चार बीमारियां। और यकीन जाने आज मुझे खुतबा जुमा में ना एक प्यारे मुस्कुराते चेहरे हनीफ पट्टी रहमतुल्लाह अलैह की याद बड़ी आ रही है। इधर ही हमारे पास ही बैठे हुए थे। अल्लाह उसकी, ये एक बड़ा मसला है, साडे जड़े ना जिउंदियां कदर नहीं करते। हाले पट्टी नूं गया कोई महीना दो भी नहीं होया ते लोकां नूं उन्हां दी कदर भी हो गई। सब बोलो अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वरफा दरजतहू फी इल्लियीन वखलुफ लहू फी अक़िबिही फिल गाबिरीन। तसी मुफ्ती साहब तुहाडे नाल भी तादियत करने आ, तुहाडे ते ओ यमीन सन, चोली दामन दा साथ सी। अल्लाह ताला मिनहुम मन कज़ा नहबहू व मिनहुम मन यंतज़िर। वारी उन्हां दी आ गई ते साडी भी आ जानी, ते परेशानी सानू कोई नहीं। बंदा मरेगा ते रब नाल मिलेगा ना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा अल्लाह नाल मिलना पसंद करदा है ना, अल्लाह ओदे नाल मिलना पसंद करदा है। हजरात अब आइए, जादू क्या करता है? अल्लाह दे कुरान ने बंड बड़ी पाई है, मास्टर, टीचर, साइंसदान, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। और यार सुनो, ओ वकीलो, जजो, उलमा, अल्लाह दा कुरान की आंदा है, फरमाया सहरू अयुनन नास वस्तरहबू वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। हजरात जादू जो है आंखों पे असर करता है। किने ते असर करता है? अखां ते, अखां ते असर करता है। बंदे नू अपनी जनानी सोहनी नहीं लगती। कई बंदे बड़े ठंडे मिजाज दे हुंदे ने, औलाद अपनी नू वेखणगे ना ते गुस्सा चढ़न लग पैगा। बच्चों के चेहरे वेखते कैर, इत्थे शैतान ने इत्थों उन्होंने फड़ लिया अखां तो।
پھر جادو کیا کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی بتا دیا. ہر بیماری روحانی جڑی ہے نا ایتاں دے وچ رب نے دسیے، باہر بھی نہیں کہ میرے بندیاں نو بھلیکا نہ پے. اللہ نے جے مذہبی ڈکیتاں نو مردے بخشان والے تے مردے ویچن والے نو نہیں چھڈیا تے جڑے بے ایمان پھوکا مارن والے تے لٹن والے نے تے شرم گاہاں تے حملہ کرن والے نے، اللہ پاک نے انہاں نو بھی ننگیا کر کے رکھ دیتا، چھڈیا انہاں نو بھی نہیں. فرمایا وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. حضرات آج اہل حدیث طالب علم دس کے جا رہے ہیں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اہل حدیث یاد رکھن گے کہ مفتی صاحب دے مرکز دے اندر خطبہ ہویا ہے بھائی. بندہ ایمان بچان آیا سی، بندہ عزتاں بچان آیا سی، بندہ ساڈیاں جیباں بچان آیا سی، ساڈیاں رشتہ داریاں بچان آیا سی. وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. جادو خیال تے اثر کرتا ہے. کدے تے؟ او بولو بھائی، خیال تے. اتائیں تے شک دا تعلق خیال نہ لینا. خیال. اچھا بھائی بندے نو خیال آندا ہے میں بیمار ہاں، او چنگا پلا بندہ ٹیسٹ کراندا ہے 50,000 لاکھ دے ٹیسٹ، ڈاکٹر آندا ہے تینوں کچھ نہیں. آندا مینوں ڈاکٹر آندے نے کچھ نہیں پر میں بیمار ہاں. میں کی ہاں؟ ایتھے پی گئی بیماری. اینو خیال آندے. سمجھ آ گئی نا؟ دیکھو میں تانوں معاشرتی مثالاں دینیاں نے، تواڈے آلے دوالے کئی ایسے بندے ہون گے جڑے آندے نے ٹیسٹ سارے کلیئر نے پر میں بولو یار اے جی شیطان نے اونوں خیال نال پھڑ لیا کہ تو بیمار ہے. او بیچارہ او آندا میں بیمار ہائے میں کیا، ہائے میں کیا، میں بیمار. حضرات آگے آ جاؤ. جنات جو ہیں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. حضرات اللہ دے نبی نے فرمایا، سچیاں دے سردار سچی سرکار نے فرمایا جن انساناں کو ڈر دے سن. جن کنہ کو ڈر دے سن؟ تے سورت جن دے وچ بھی لکھیا ہے وَأَنَّهُ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. فرمایا شیطان جن سرکش کیوں ہوئے نے کہ جس نے نہ ویکھیا کہ بندے جڑے انسان نہیں تے ساڈے کول ڈر دے تے ساڈے کول پناہ مانگ دے پھر دے. وہ ہم سے ڈرتے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں تو وہ ساڑھے تے چڑھ گئے، انہیں چڑھائی کر دی تھی. اور آؤ اور جاؤ دنیا کے اندر اسلام کی سچائی کی ہزاروں مثالیں پر ایک مثال میں دے دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی جگہ جاؤ اترو تے چھوٹا جا وظیفہ پڑھو، فرمایا دنیا دا کوئی جن کوئی جادو تہاڈا نقصان نہیں کر سکتا. تو نبی پاک نے وظیفہ بھی لمبا چوڑا نہیں دسیا، صرف ہی نہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. چل بھائی عربی نہیں آؤندی، یا اللہ جنیاں بھی تیریاں مخلوقاں نے انہاں دے شر تو میں تیری تے تیرے کلمات دی پناہ طلب کر. جدو مرضی ادما کے ویکھ لو. اچھا پھر شیطان کرتا کی ہے؟ وہ ہوندا ہے یہ تے مفتی صاحب دے کول بہن لگ پے، نقصان تے میرا بڑا ہونا ہے. وہ بندے دا ذہن سازی وہ کیویں کردا ہے؟ مفتی صاحب نو کٹن گے، پلیاں بڈھے نے پٹھے نہ دے آکھن گے مفتی صاحب مینوں جادو تنگ کردا ہے، جن تنگ کردے نے. آندے نے پڑھ ایتل کرسی پڑھ جڑا نا ترے کل. آندا اے تے میں بڑے ہی پڑھنا، کوئی ہور شے دسو، کوئی ہور شے. اے دے نال ہی بندہ کافر ہو جاندا ہے، اے دے نال ہی بندہ اسلام و بار ہو گیا. اللہ نے قرآن چاکھے فماذا بعد الحق من الضلال، فماذا بعد الحق. اور لوگوں قرآن و سنت تو بعد جدی قرآن و سنت دے نال تسلی نہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اور آؤ اور
کوئی اہل حدیث اہل سنت سنے زماد جادو جنہ دا علاج کردا سی نبی پاک دا سونا صحابی تے حالے مسلمان نہیں سن ہوئے جادو جنہ دی تروڑ واسطے جمعے والا خطبہ ہی کافی ہے اللہ پاک دی توفیق نال باقی گلاں تے بعد دیاں بعد نے نبی پاک دے کول کلیا او آیا اے تانوں جادو تنگ کردا ہے جن تنگ کردا ہے تے میں جن کڈنا تے جن کڈن آیا تے اپنے کڈا کے ٹر گیا اپنے کڈا لے تے اللہ دے نبی نے کی آکھیا فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا صحیح مسلم دی حدیث ہے ومن سیئات اعمالنا آندہ آئید علیہ ایک کری ذرا اور پڑھو نبی پاک نے پھر پڑھیا فرمایا ان الحمد للہ نحمده اور جنہاں نو آندہ نال پڑھو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا میں اپنی ماما بہناں نو اج خطبے چ نصیحت کرن لگا اے خطبہ یاد کر لو جادو تواڈے اگے اگے تے تسی پیچھے پیچھے میری ماما بہناں اینو یاد کر لے جڑا آکھے نا میں یوں کر دیاں گا میں ساڑ کے سوا کر دیاں گا خطبہ پڑھ کے او دے اتے پھوک مارو پانی دے چھٹے مارو نہیں تے او دے تے جھاڑو پھیرو اے جے لوگ اٹا مارن دے قابل نے میری مامو بہنوں تسی رب دیاں بندیاں ہو میں جس لے جنازہ پڑھانا نا تے میں نا یا اللہ کنی شان ہے تیری دیکھو ذرا لفظ سنو اللہم انہو عبدکا وابن عبدکا وابن امتک اللہ اے میت تیرے بندے دا بیٹا ہے تے تیری بندی او دا میری والدہ دا اپریشن سی دل دا اوپن ہارٹ سرجری میرے ایک استاد بڑے اللہ والے نے میں انہوں نے لے آیا کہ میری ماں کو دم کر دیا انہوں نے جس لئے دم شروع کیتا نا تے میری ماں کہنے لگی استاد جی تسی میرے بیٹے دے استاد ہو پر ساری زندگی میں اپنے جسم تے غیر محرم دے کلو پھوک نہیں مروائی نا 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 دعا کر دیا جے میرے تے پھوک نہ ماریا جے اگر میں نو پوچھ ہو گئی میں اللہ نو کی جواب دیا عمر صدیق اس ماں دا پتر ہے اہل حدیث ہونا ماما دے پتر نے کہ جنہ ماما نے کدی کسے غیر محرم دی پھوک بھی اپنے اتے مروائی نہ کہ میرا پتر اے نہیں انہوں کہتے آستے عالم بنایا ہے اے کہتے آستے حافظ ہے انہوں نہیں قرآن ہوندہ انہوں نہیں دم ہوندہ اے پڑھ کے پھوک مارے میرے جسم تے پھوک نہ مارے آجے حضرات میری ماں و بہنوں کو یہ سبق ہے اور جب اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ خطبہ پڑھا کہنے لگا سونے ہو میرا اپنا علاج ہو گیا میں نے کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر لوں آج اہل حدیث یہ پیغام دے کر آئے اور یہی وجہ ہے آؤ یہ جو کرین ہے کھبے پاسے شیطانے دا علاج بھی داشان بڑے حملے کر دیں نا او بی بی نو ویخ او بڑا سونا پہ جاندہ یاریاں پال دے پھر دے ہو آؤ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تو انہوں پتہ ہے قرآن مجید دے وچ تھے ہوندہ وقل اے میرے نبی تسی کہو تسی پڑھو یہ بڑے ہی سونا لفظ انہوں بولے کہہ دیجئے کنا زور ہے کہہ دیجئے اللہ نے بھی آکھے وقل اے میرے نبی پوری قوت دنال کہہ دیو پوری قوت دنال کہہ دیو جتوں میں جمعہ شروع کیتا ہے رب اعوذ بک من حمدات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ سورۃ المومنون 18واں پارہ 2 آیتیں 97 اور 98 اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرے نبی آپ بھی پڑھیں
اے میرے پروردگار مجھے شیطان کی اکساہٹوں سے بچا لے اور شیطان میرے پاس آ موجود ہو، میرے پاس آ موجود ہو۔ حضرات بسم اللہ پڑھیں گے، کھانا کھاتے شیطان بھوکا، کپڑا پہنتے شیطان ننگا، شیطان ننگا۔ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا نام لے گا شیطان اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کئی بندے کہتے ہیں بیوی نال بڑی لڑائی ہوندی ہے، میں نہ بھائی جدو میاں بیوی تسی تعلق بناندے ہو بسم اللہ پڑھ دے ہو، آدھے نہیں میں بس اے پڑھیا کر، انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوئے گی، جب مرضی آزما کے دیکھ لیں۔ جب اس تعلق میں شیطان نے پینے ہی نہیں تے انہوں پھر میاں بیوی لڑان نال حاصل کی ہونا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بسم اللہ۔ اور میرے بھائیوں دوستوں اب حسد ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، پڑھو ہاں ذرا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور بھائی تینوں مورا چاہیے جے تیری تسلی قرآن نال نہیں ہونی تو تیری تسلی ہنومان نال ہونی ہے۔ حضرات دلیری نال جیو، رب دا بندہ دلیر ہوندے، غیرت مند ہوندے، رب دی یاری وچ مر جاندے، کسے ہور دے آستانے تے جانا پسند نہیں ہوندہ۔ تسلی قرآن نال ہے، نبی دے فرمان نال ہے۔ اسی جنوری فروری کلندری نشاہی اسی انہاں چیزاں نو جان دے نہیں، اسی نہیں جان۔ اچھا بھائی اب میں آپ کو بطور علاج کے ایک دم دینے لگا ہوں بطور تحفہ۔ یہ دم جو ہے یہ کس نے دیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اور 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، اور میں میرے 4 ساتھیاں دے کولو قرآن سیکھو۔ پہلے فرمایا عبداللہ بن مسعود دے کولو، دوجے ابی بن کعب کولو، تیجے معاذ بن جبل کولو، چوتھے سالم مولا ابی حذیفہ کولو۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جیڑا بندہ اے دم پڑے نہ جادو نہ جن، پاگل بھی ہوئے تے اللہ انہوں صحیح کر دے۔ پر میں جنون بھی ہو، میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں، بیٹوں کو کہتا ہوں آؤ آج مرکز اہل حدیث سے یہ دم لے جاؤ، مولویاں تو 10,000 لے کے نیچے دینا اسی مفت بچ دین دے۔ فرماتے ہیں سورت بقرہ کی پہلی 4 آیتیں، پہلی 4 آیتیں دیکھو، میں نشاندہی کرنے لگا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایتھوں پہلی آیت تے مقدہ کتھے وے؟ فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون۔ اے 4 آیتاں فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تے اگلیاں 2 آیتاں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ سوکھا سوکھا کوئی اوکھا تے کی فرمایا؟ فرمایا سورت بقرہ دیاں آخری 3 آیتاں، سورت بقرہ دیاں دم پورا ہو گیا۔ وہ آخری 3 آیتاں کیڑیاں نے جدے نال فرشتیاں دی پوری جماعت آئی۔ فرمایا نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ کسے کتاب اندر، نہ میرے تو پہلا کسے نبی تے اتاریاں گئیاں،
लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। पढ़ो मेरे नाल। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और आओ किसे बंदे ते परेशानी एवें दी आ जाए ना, महसूस करो ते कुरान मजीद दा मैं तुहानू एक ऐसा हिस्सा दसना, पढ़दे ही फरिश्ते आउण लग पए। जिस वेले फरिश्ता आ जाए उस वेले जादू गया, जिन गया, नजरे बद गई। वो केड़ी शै वे? नबी अलैहिस्सलाम ने दसी, फरमाया जेड़ा बंदा पढ़दा ना फौरन फरिश्ते आ जांदे। आम फरिश्ते नहीं, फरमाया पढ़ता है अल्लाह ताला मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर देंदा है जे मेरी मखलूक मेरे बंदे नू नुकसान ना पहुंचाए। मुहाफिज फरिश्ता ते कोई औखी शै नहीं। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु। ओ शेखो, ओ फैसलाबादियो, ओ ताजरो, तालियां ते ना पढ़िया करो, ए जादू जिन वास्ते भी पढ़िया करो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अच्छा यार, ऐ तुसी हदीस सुनी होएगी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो जुम्मा है, तालीम है भी, कुरान मजीद तो बाद अल्लाह ताला दा पसंदीदा कलिमा केड़ा है पता है किसी ने? यार इत्थे ते रासिख भी रहिंदा है, माड़ी गल है। हाजी साहब, हाजी राशिद साहब ना भाई, 4 कलमे। किन्ने कलमे? फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु। अच्छा, शैतान नू भजाने वास्ते केड़ा कलमा सब तो तगड़ा है पता है? अल्लाहु अकबर। केड़ा? और जब मुअज्जिन कहता है, नमाजी कहता है अल्लाहु अकबर, आमिना के लाल ने कहा, शैतान भज वगदा है। शैतान भज वगदा है, उथों तक तुर जांदा है कि जिथों तक ओदे कन्नां दे विच अल्लाहु अकबर दी आवाज। अपने घर विच ज़रबा मार शैतान नू, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही वजह है खुशी होवे ते नजर लग जाती है, खुशी होवे ते ओ बोलो, खुशी होवे ते नजर लग जाती है। ते खुशी दे उत्ते, ईद दे उत्ते नमाज पढ़ने आ ते की करने आ? सब तो चौखी यारी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली रकअत दे अंदर तकबीर तारीमा तो इलावा 7 तारी अल्लाहु अकबर। कितनी यारी? तेनू हाले भी नहीं पता पै लगता कि शैतान नू किवें भजाना। रब खुशी देवे, पुत्र देवे, शादी होवे, खुशी होवे, फायदा होवे, मुनाफा होवे ते की उच्ची अलसारी कहना है? फिर बोलो अल्लाहु अकबर। दूजी रकअत दे विच उठना है ते फिर की कहना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ते टुरदियां फिरदियां आउंदियां जांदियां अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु। फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर। तुहानू पता ही नहीं। और मेरे भाइयों, ईमान बचा लो, जिंदगियां बचा लो, इन्हां डाकुआं तो बच जाओ। अहले हदीस मुस्तफा दी तरह अन नज़ीरुल उरियान, खुल्लम खुल्ला डरान वाले ते बचान वाले। इन्हां कलमियां ते इक्तिफा है। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह।